تو حضرت عمر نے کلمہ پڑھا تو حال یہ تھا کہ مسلمان دار ارقم کے اندر رہ کے نماز پڑھتے تھے، چھپ کے اندر نماز ہوتی تھی. جناب عمر آئے نا، کلمہ پڑھا تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ حضور اجازت دے تو ایک بات کر لو. عمر کرو کہ یا رسول اللہ یہ چھپ چھپ کے نمازیں کب تک پڑھنی ہے؟ یہ چھپ چھپ کے نمازیں کا شوق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا امام، حضور چھپ کے کب تک پڑھنی؟ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ نبی بھی اللہ کا اور کعبہ بھی اللہ کا، تو حضور وہاں چل کے نہ پائے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمر نے جب یہ لفظ کہے تو حضور نے فرمایا عمر آگے تو کھڑا ہے اور تیرے بالکل پیچھے جبریل امین کھڑے ہیں اور وہ تیری بات کی تائید کر رہے ہیں، جیسے تو کہتے ہیں ہم تیار ہیں. عرض کی یا رسول اللہ لمبے لوگوں کی زیادہ کثرت کی ضرورت نہیں، صرف 2 بندے، 3 بندے صرف 2. کون کون سے؟ فرمایا ایک عمر، دوسرے امیر حمزہ. حضور صرف 2 بندے تلوار لیں گے اور باقی 18 ہمارے پیچھے چلیں گے بغیر تلوار کے. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت دے دیں. حضور نے فرمایا اجازت ہے. تو جناب فاروق اعظم 2 تلواریں لے کے نکلے اور حضرت عمر فاروق کوہ صفا پہ چڑھے اور چڑھ کے فرمانے لگے بھائی جس کا ارادہ ہے نا کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے اور جس کا پروگرام ہے کہ اس کے بچے یتیم ہو جائے وہ آئے، تمہارے پاس جتنے سور میں ہے نا سارے لے کے آؤ، ہم اللہ کے گھر میں اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق نماز پڑھنے لگے. آؤ جس کے اندر ضرورت ہے آؤ میدان میں. بس وہ ایسے نعرے لگے اس وقت کہ حضرت فاروق اعظم نے نماز پڑھائی، مسلمانوں نے کھل کے پڑھی. حضرت امیر حمزہ فرماتے سجدے پہلے بھی بڑے کیے تھے پر آج تو بڑا ہی مزہ آیا، آج تو پیشانی اٹھنے کو دل ہی نہیں کر رہا. حضرت عمر نے کہا ہو نا جتنے سور میں ہو تم، پڑھنے لگے نماز. ایک جذبہ ہی ہے نا، ایک شوق ہی ہے نا. لمبی فوج کوئی نہیں پیچھے، 40 بندے صرف، ٹوٹل 40. فرمایا پڑھنے لگے نماز. آؤ نا تمہارا پتہ چلے، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. پھر پڑھی گئی نماز اور نماز پڑھ کے حضرت عمر جب واپس آئے تو میرے مصطفیٰ کریم کا چہرہ کچھ ہی سے کھل گیا. حضور نے فرمایا آج کے بعد تو عمر نہیں تو فاروق اعظم ہے.